اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جتنے دوست ہیں آج آپس میں وہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ آج کی دوستیاں کس میں بدل جائیں گی؟ دشمنی میں بدل جائیں گی۔ وہ دوستیاں جو خونی رشتوں پر قائم ہیں، جو مال و دولت کے رشتے پر قائم ہیں، وہ ساری دوستیاں اور رشتے قیامت کے دن الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ دشمن کیوں ہو جائیں گے؟ اس لیے کہ ایک نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ہر کسی کو اپنی بخشش کی پڑی ہوگی، ہر کسی کے اعمال تل رہے ہوں گے۔ جس کے جتنے اعمال اور نیکیاں کم ہوں گی اس کو ضرورت ہوگی، اور وہ ضرورت مند ادھر ادھر بھاگے گا کہ مجھے کوئی اپنی نیکیاں دے دے۔ جس کے پاس جائے گا نیکیاں مانگنے کے لیے وہ کہے گا لا الیوم، آج کچھ نہیں دوں گا۔ تو دوستی دشمنی میں بدل جائے گی۔ یہ دوست تھا میرا، ہمارا اتنا لین دین تھا، آج مجھے 10 نیکیاں بھی دینے کو تیار نہیں۔ سو دوستیاں، اولاد کی نیکیاں کم ہو گئی، دوڑ کے ماں باپ کے پاس جائیں گے، ماں باپ اپنی نفسا نفسی میں ہوں گے، مانگیں گے ابا جان امی جان اتنی نیکیاں کم ہیں، دوزخ میں جا رہا ہوں، کچھ اپنی نیکیوں میں سے دے دو۔ وہ کہیں گے بیٹے آج ہمیں اپنی جان کی پڑی ہے، دوزخ میں بچا رہے ہیں، تمہیں کہاں سے دیں۔ ماں باپ میں سے کسی کی کم ہو گئی، اولاد کے پاس جائیں گے، بیٹے ہماری نیکیاں کم ہیں، دوزخ میں جا رہے ہیں، کچھ اپنی نیکیوں سے دے دو تاکہ دوزخ سے بچ جائیں۔ اولاد کہے گی میں دوزخ میں خود جا رہا ہوں، آپ کو کیوں دوں۔ لہذا سارے رشتے کٹ جائیں گے اور دشمنیوں میں بدل جائیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کے دن ہر شخص اپنے بھائی کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا۔ دور سے بھائی کو آتا ہوا دیکھے گا نا کہ بھائی آ رہا ہے، وہ سمجھ جائے گا بھی کچھ مانگے گا، پیسہ ٹکا نہیں، کیا مانگے گا؟ نیکیاں۔ یفر المرء من اخیہ، تو بھائی کو دور سے دیکھ کر گلی مڑ جائے گا، مطلب ہے راستہ بدل کے بھاگ جائے گا۔ لہذا فرمایا لوگوں جو دوستیاں تم دنیا میں قائم رکھتے ہو، اور سہیلیاں اور فرینڈز آپس میں جو دنیا میں پیار محبت رکھتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا قیامت میں اس میں سے کسی دوستی نے کام نہیں آنا، بلکہ اس کے برعکس سب دشمنیوں میں بدل جائیں گے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ جب ساری دوستیاں سارے رشتے قیامت کے دن دشمنی میں بدل گئے تو کوئی دوستی اور رشتہ ایسا بھی ہے جو قیامت کے دن بھی کام آ جائے؟ تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیا، فرمایا ہاں الاخلاء، دوست یار رشتہ دار تو جتنے ہیں سب عدو، یومئذ بعضهم لبعض عدو، یہ تو سب دشمن ہو جائیں گے۔ اب رہ گیا تمہارا سوال کہ مولا کوئی دوستی اور رشتہ ایسا بھی ہے جو قیامت کے دن کام آئے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا ہاں ایک رشتہ ہے۔ بولیے، اب آپ کنسنٹریٹ کریں نا اس کے اوپر، ایسا ایک رشتہ بس بچ گیا۔ کیا؟ صرف ایک رشتہ بچ گیا۔ کیا؟ الا المتقین، بس اللہ والوں کا رشتہ بچ گیا۔ کیا؟ اللہ والوں کا رشتہ بچ گیا۔ متقین جو اہل تقوی ہیں، اور قرآن مجید نے کہا ان اولیاءہ الا المتقون، اور جو متقین ہیں وہی اولیاء ہوتے ہیں۔ جو متقی ہیں وہی اولیاء ہوتے ہیں۔ بولیے، جو متقی ہیں وہی اولیاء ہوتے ہیں۔ تو یہ جو متقین کا رشتہ ہے، اولیاء اللہ کا رشتہ ہے، صالحین کا رشتہ ہے، اہل اللہ کا رشتہ ہے،
وہ ایک ہی رشتہ اللہ پاک نے فرمایا قیامت کے دن کام آئے گا۔ تو یہ اس سے توسل بھی ثابت ہو گیا کہ وہی اللہ والوں کا رشتہ قیامت کے دن وسیلہ بن جائے گا، قیامت کے دن وسیلہ بن جائے گا۔ شفاعت بھی ثابت ہو گئی، وہی اللہ والوں کا رشتہ قیامت کے دن تمہارا سفارشی بن جائے گا۔ اللہ والوں کے ساتھ تقویٰ کے رشتے میں جڑ گئے، کس رشتے میں؟ تقویٰ کے رشتے میں جڑ گئے ہیں، انہیں آواز دی جائے گی قیامت کے دن، یہ قرآن ہے، آواز آئے گی یا عباد، اے اللہ کے بندو۔ اور اب بندے ان سے مراد کون؟ وہ جو اخلا اور دشمنی سے نکل گئے، متقین، اے یا عباد متقین، اے تقوی والے بندو، اے اللہ کے مقرب عبادت گزار متقی بندو، آواز آئے گی لا خوف علیکم اليوم، تمہیں مبارک ہو، ہر کوئی ڈرتا رہے پھرتا رہے، تمہارے اوپر آج کے دن کوئی ڈر اور خوف نہیں، ولا انتم تحزنون، اور نہ تمہیں کسی قسم کا کوئی خوف ہے نہ غم ہے، کوئی خوف و غم نہیں، اس لیے کہ تم وہ لوگ ہو جو میری آیتوں یعنی میرے احکام کو ماننے والے تھے، الذین آمنوا بآیاتنا، تم لوگ ہماری آیتوں کو ماننے والے، ایمان لانے والے تھے اور پکے پکے مسلمان ہو گئے تھے، صحیح مسلمان ہو گئے تھے۔ حکم ہوگا ادخلوا الجنہ انتم وازواجکم، اب جاؤ تم کوئی پریشانی نہ کرو، حساب دینے والے حساب دیتے رہیں گے، تلنے تلوانے والے تلتے تلواتے رہیں گے، بھاگ دوڑ کرنے والے بھاگ دوڑ کرتے رہیں گے، تم جاؤ تم بھی اور تمہارے ازواج یعنی بیویاں بچے جوڑے سنگتی ازواجکم، تمہارے جوڑے تمہاری سنگتیں سب کو لے کے دوڑ جاؤ سیدھا جنت میں آرام کرو، اور جو تمہاری ان کی جانیں خواہش کریں گی وہ مل جائے گا۔ تو جانوں کی خواہش بھی متقین کی طلب۔ اس کے بعد ایک بات اللہ نے اور کی ہے، وہ ایک بات اور کی ہے، وہ متقین سے اونچے درجے کی بات ہے، جو متقین ایک قدم اور اوپر چلے جائیں گے اور محبین اور عارفین ہو جائیں گے، محبین اور مقربین ہو جائیں گے، تقویٰ کرتے کرتے محبت کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے، یعنی ڈرتے 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 پیار کرنے والے بن جائیں گے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، جب پیار شروع ہوتا ہے تو پہلے ڈر لگتا ہے، ہائے 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 ہائے، آپ دیکھ لیں انسانی زندگی میں جس سے پیار ہو جائے تو ابتدا ڈر سے ہوتی ہے، آدمی بات کرنا چاہتا ہے سوچتا ہے کروں نہ کروں کروں نہ کروں، تو پیار کی پہلی علامت تقویٰ ہے، تو تقویٰ محبت کی پہلی سیڑھی ہے۔ تو متقین کی بات کر لی، اور جب کوئی محبت اور معرفت میں شامل ہو جائیں، محبت اور معرفت میں شامل ہو جائیں تو ان کی طلب پھر پیالے اور پینا نہیں رہتا، ان کی طلب کچھ اور ہو جاتی ہے۔ اب وہ بات اللہ پاک نے کی، بس ایک لفظ لکھ دیا اور فرمایا سمجھنے والے سمجھتے رہیں، پھر حدیث پاک میں وضاحتیں ہیں، فرمایا جو چاہو گے وہ بھی مل جائے گا، وَتَلَذُّ الْأَعْيُنِ، اور جس شے سے تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے وہ بھی مل جائے گی۔ اب فرمایا کچھ لوگ رہ گئے باقی کہ باری تعالیٰ ہماری بات کب ہوگی؟ فرمایا اب تمہاری بات آ رہی ہے، فرمایا تلذ الاعین، اور بھائی تم سن لو جس سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں وہ بھی مل جائے گا، بس اور کچھ نہیں کہا، جس سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں وہ بھی مل جائے گا۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔